الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورة النحل وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ ترجمہ: حالانکہ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خبر ملتی ہے تو اس کا منہ غم کے سبب کالا پڑ جاتا ہے، اور اس کے دل کو دیکھو تو وہ اندوہناک ہو جاتا ہے، اور اس خبر بد سے جو وہ سنتا ہے لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اور سوچتا ہے کہ آیا ذلت برداشت کر کے لڑکی کو زندہ رہنے دے یا زمین میں گاڑ دے۔ دیکھو، یہ جو تجویز کرتے ہیں بہت بری ہے۔ ان مشرکین کا حال یہ ہے کہ اگر ان میں سے کسی کو خبر دی جائے کہ تیرے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی ہے تو نفرت و غم سے تیوری چڑھ جائے اور دن بھر ناخوشی سے چہرہ بے رونق اور دل گھٹتا رہے کہ یہ ناشدنی مصیبت کہاں سے سر پر آ گئی، اور پھر وہ اسی تگ و دو میں رہتا ہے، انہی خیالوں میں رہتا ہے کہ اس ذلت کو برداشت کرے، یعنی رسمی ننگ و عار کے تصور سے کہ لڑکی زندہ رہی تو کسی کو داماد بنانا پڑے گا، لوگوں کو منہ دکھانا نہیں چاہتا، ادھر ادھر چھپتا پھرتا ہے، اور یہ بدبخت شب و روز ادھیڑ بن میں لگا رہتا ہے اور تجویزیں سوچتا رہتا ہے کہ دنیا کی عار قبول کر کے لڑکی کو زندہ رہنے دے یا زمین میں اتار دے، یعنی ہلاک کر ڈالے، جیسا کہ جاہلیت میں بہت سے سنگ دل لڑکیوں کو مار ڈالتے تھے یا زندہ زمین میں گاڑ دیتے تھے۔ اسلام نے آ کر اس قبیح رسم کو مٹایا اور ایسا قلع قمع کیا کہ اسلام کے بعد سارے ملک میں اس بے رحمی کی ایک مثال بھی پیش نہیں کی جا سکتی۔ بعض علماء کرام نے ایمسکہ علی ہون کا ترجمہ کچھ اس طرح کیا ہے کہ روکے رکھے لڑکی کو ذلیل و خوار کر کے، یعنی کہ زندہ تو رہنے دے لیکن زندہ رہنے کی صورت میں ایسا ذلیل معاملہ کرے اس معصوم کے ساتھ کہ گویا وہ اس کی اولاد ہی نہیں بلکہ انسانیت کے درجے سے بھی اس کو نیچے گرا دے۔ واللہ عالم۔ ان بدبختوں کا جو لڑکیوں کے متعلق ظالمانہ فیصلہ تھا، اس سے زیادہ برا فیصلہ یہ ہے کہ خدا کے لیے اولاد تجویز کریں اور پھر اولاد بھی اناث، یعنی کہ لڑکیاں جس سے خود اتنا گھبراتے ہیں، گویا اچھی چیز ان کے لیے اور ناقص چیز خدا کے لیے ہے، العیاذ باللہ۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے، ہم کو صراط مستقیم پر قائم فرما دے۔ یا اللہ مسلمانوں کو متحد کر، مسلمانوں کی مدد کر، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔